السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ تلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون۔ اسٹوڈیو اسلام میں آج سارے بھائیوں بہنوں کا اور عزیزوں کا استقبال ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان پانے کا موقع دیا، اس لیے ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے کتنے لوگ جو پچھلے رمضان میں تھے آج نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو موقع دیا۔ بہرحال ہم لوگ اس رمضان کو غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ نیکی کما لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان بندوں میں سے بنائے جو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، جنت کے مستحق بنتے ہیں، جہنم سے گلو خلاصی ان کو مل جاتی ہے۔ بہرحال ہم کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے بچا لیا جائے، ہٹا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں بھیج دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، ایسا ہی آدمی کامیاب ہے۔ لہذا جنت کو پانے کی خواہش ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے۔ بچپن سے جنت کا نام لوگ سنتے ہیں کہ جنت جنت، لیکن جنت کی حقیقت کیا ہے، جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں، اس تفصیل کے ساتھ کبھی سنے ہوں گے یا نہیں سنے بھی ہوں گے۔ علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ کچھ لوگوں نے صرف جنت کے اندر کیا کیا ہے، خوبیاں، اس کی بھلائیاں، اس کی نیکیاں، اس کی برکتیں، اس کے انعامات، اس کی نعمتیں، یہ سب چیز ذکر کی۔ اور کچھ لوگوں نے جہنم میں کیسا کیسا عذاب ہو، کیا 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 عذاب ہوگا، اس کے متعلق جتنی حدیثیں آیتیں ہیں سب کو جمع کیا۔ ہمارے ایک بہت بڑے سلفی عالم جن کو امام ابن قیم الجوزی کہتے ہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی، حاد الارواح الی بلاد الافراح، روحوں کو، جانوں کو تسکین بخشنے والی اور ان کو نغمہ سنانے والی کتاب کہ چلو خوشیوں والی اور مسرتوں والی بستی میں جا کر بسیں، یعنی جنت۔ اس کتاب کے انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی۔ اس کی چند مختصر باتیں ہم آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ پورے مہینے میں صرف جنت ہی کا ذکر ہوگا، جنت کی بہت ساری باتیں آپ سنیں گے، کچھ تو سنی ہوں گی اور کچھ سننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب جنت ابھی ہے کہ نہیں، جنت اللہ تعالیٰ قیامت میں تیار کرے گا۔ پہلا اختلاف یہی ہے کہ جنت ابھی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو تیار کرے گا۔ اہل سنت والجماعت جن کو کہتے ہیں ان کا تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جنت کو پیدا کر دیا۔ وہ جنت ہے اور اس کے بہت ساری تفصیل آئی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب جنت اتنے جلدی کیا کریں گے بنا کے، کون رہتا ہوگا؟ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ جنت بنائے گا۔ ایسی بات تو آپ نے سنی ہوگی یا کہ پہلی مرتبہ سنتے ہوں گے، لیکن حقیقت ہے کہ صاحب جنت جو ہے ابھی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں میں یہ بتایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ابھی ہے۔ سورہ نجم کے اندر ایک آیت آتی ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ،
عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا۔ اور جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے دوبارہ بھی دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا، جو 7ویں آسمان پر یہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں دیکھا۔ بیر کا بہت بڑا درخت، اس کا عجیب و غریب رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ وہ سدرۃ المنتہا کا ہے، ٹھکانے کی جنت، ہمیشہ رہنے والی جنت کے پاس ہے۔ تو جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے، جبھی جنت وہاں تھی، موجود تھی۔ اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب جنت ہے۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام بے حساب رنگ آتے تھے نا وہاں، تو فرماتے ہیں پھر مجھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ اس میں دیکھا کہ موتیوں کے بڑے بڑے گنبد ہیں، اور اس کی مٹی جو ہے وہ مشک کی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول جا کے جنت میں داخل ہو کے نکل کر آئے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مر جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے، رات دن اس پر نیک آدمی ہے تو جنت کی ہوائیں کھاتے رہتا ہے، اور برا آدمی ہے تو جہنم کی بھاپ اس کو کھلاتے رہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں فرشتے تم کو ایسے ہی رہنا ہے یہاں تک کہ قیامت آئے گی، تو پھر تم کو اٹھایا جائے گا۔ دیکھیے یہاں رات دن جو قبر میں ہیں ان کو عذاب بھی ہوتے رہتا ہے، برے ہیں، نیک ہے تو جنت کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں۔ کتنی حدیثیں، ایک دو حدیث کیا، بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ہے ابھی۔ پھر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم قبر میں آزماؤ جاؤ، تمہارا امتحان ہوگا قبر میں۔ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی جو دفن کرنے لے گئے تھے وہ واپس آتے ہیں، تو فرشتے آتے ہیں، اس کے ہاتھ میں بہت بڑا ایک ہتھوڑی ہوتی ہے، بہت بڑی ہتھوڑی۔ اس کے بعد اس کو بیٹھاتے ہیں، کیسے بیٹھاتے، کیا کرتے، یہ سب وہاں کی دنیا کی بات ہے۔ پوچھتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ اب اللہ کے رسول کی فوٹو بتاتے ہیں، نہیں وہ آنکھیں اس کی کھول دی جاتی ہیں، کو اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے، اللہ عالم۔ اگر وہ آدمی یہ کہا مومن ہے تو کہتا ہے میں اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور گواہی دیتا ہے۔ کہتے اچھا صدقتا، تم نے ٹھیک کہا۔ پھر ان کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول کے بتایا جاتا ہے، یہ دیکھو یہ دروازہ جہنم کا ہے، اگر تمہارا جواب غلط ہوتا تو یہاں سے کنیکشن تمہارا ہو جاتا، تڑپتے رہتے تھے، لیکن چونکہ تم نے صحیح جواب دیا ہے اس لیے تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اب تم اسی جنت میں رہو گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے، اس وقت آپ آگے بڑھے، پھر ذرا پیچھے ہٹے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول تو کبھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول آج ہم نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی، آپ تھوڑا آگے بڑھے پھر اس کا تھوڑا پیچھے ہو گئے، کیا ماجرا ہے اللہ کے رسول؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیش کیا میرے سامنے، میں دیکھا کہ کھجور کے خوشے خوشے لٹک رہے ہیں، میں سوچا یہ خوشہ اس سے توڑ لوں تاکہ قیامت تم کھاتے رہو گے، لیکن جب آگے بڑھا تو وہ اور دور چلا گیا۔ اچھا جو آپ پیچھے ہٹے، کہا اللہ نے جہنم کو میرے سامنے کیا، اس کی بھاپ کے ڈر سے میں پیچھے ہٹا۔ اب دیکھیے جنت اور جہنم کو لا کے اللہ نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تھے، تو کیا معلوم ہوا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ اس لیے ہم اس کو خیال کریں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت بعد میں اللہ پیدا کرے گا،
ان کی باتیں انتہائی غلط ہیں، ہم ان کو نہیں رہ سکتے، ان باتوں کو نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنی حدیثیں اس طرح کی آئیں کہ اللہ کے رسول آگے بڑھے اور یہ خوشہ لینا چاہے اس پر۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا جا کے جنت کو جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام جنت کو دیکھ کر آئے۔ پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ پورے لوگ اسی کو جائیں گے، اس سے ذرا بھی نہیں ہٹیں گے۔ اتنی پیاری جنت، اتنی اچھی جنت۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے پہلے بہت ساری تکلیف دہ چیزوں کو پیدا کر دیا، کانٹا ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، فلاں ہے، کیا کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام سے کہا اب جا کے جنت کو دیکھ کر آؤ۔ آنے کے بعد بولے جبریل علیہ السلام اللہ شاید ہی کوئی جنت کو پہنچ سکے، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، ان سب کو طے کرے تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ دیکھیے جبریل علیہ السلام جنت کو بھی دیکھ کر آئے اور سب وہاں کون جائیں گے ان کے متعلق بھی اپنی رائے بتائے۔ اب دیکھیے کتنی جنت کے متعلق کتنی حدیثیں ہیں، اللہ اکبر۔ پھر بہت ساری حدیثیں اور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جنت کہے گی اللہ میرے پھل پک گئے ہیں اور میں تیار ہو گئی ہوں، اللہ میرے بندوں کو بھیجو نا تاکہ مجھے استعمال کریں اور مجھ سے کھائیں پئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے بعد۔ جہنم بھی بولے گی اللہ گرمی بہت بڑھ گئی، میں جتنا گرم ہونا اتنا گرم تو کر دیا مجھے اللہ، اللہ بھیج اس جہنم میں تیرے نافرمانوں کو تاکہ وہ آ کے یہاں گریں اور مجھے تسلی ہو۔ سبحان اللہ۔ معراج کی حدیث میں ایک اور بھی بات ہم کو نوٹ کرنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس آ کر بلال سے پوچھا بلال میں جب بھی جنت کے اندر گیا تو میں تمہارے کھڑاؤں کی آواز سنا وہاں۔ دیکھیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑاؤں کی آواز، حالانکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ جنت کو نہیں گئے لیکن اس کا ایک نظارہ، لیکن اللہ کے رسول کی آواز سنی۔ سبحان اللہ۔ کتنی حدیثیں ہیں۔ اسی معراج کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنت میں گئے تو وہاں دیکھا کہ صاحب کوئی عورت کوئی حور وضو کر رہی ہے۔ آپ نے سمجھا کہ یہ آپ کا محل ہے، آپ کی جنت ہے۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ میری جنت ہے کیا؟ کہا نہیں ہے، عمر کی جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی وہاں سے باہر آ گئے اس محل سے۔ دوسرے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے مجھ سے اتنا وہ کرتے ہیں کیا؟ میں آپ پر کوئی غیرت کروں گا کیا؟ ایسے بولے۔ ایسے بہت ساری حدیثیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت ہے، جنت قیامت کے بعد نہیں پیدا کی جائے گی۔ اب دوسری بات ہم کو یہ سوچنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا تو کون سی جنت تھی؟ اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو وہ ہے کہ ہم کو جو جنت ملنے والی ہے اس جنت میں رکھا، اسی لیے کہ وہاں نہ سردی تھی، نہ گرمی تھی، نہ بھوک تھی، کچھ نہیں تھی، بہت آرام کی جنت تھی، وہاں رکھا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ جنت عمل کر کے جب جائیں گے جب ملے گی۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی اونچی جگہ رکھا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں جیسے کوئی کشمیر ہو یا سوئٹزرلینڈ ہو، اس طرح کی کوئی زمین، وہاں آدم علیہ السلام کو اللہ نے رکھا، پھر اس کے بعد وہاں سے نکال کے بھیج دیا۔ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اسی جنت میں رکھا جس جنت میں
ہم انشاءاللہ جانے والے ہیں۔ سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جا کر بولیں گے قیامت کے دن ذرا ہمارے لیے اللہ سے سفارش کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب چکا دے۔ تو آدم علیہ السلام بولیں گے پھر میں کیسے بولوں گا اللہ سے، مجھے اللہ نے جنت میں رکھا، میں نافرمانی کیا تو اللہ نے اس جنت سے مجھے نکال دیا، اب زمین میں جنت نکالنے کا کیا سوال ہے؟ یہاں سے وہاں بھیج دی، وہاں سے یہاں بھیج دی، ویسے نہ ہوگا، کتنی جگہ اس میں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، جس جنت کو ہم لوگ انشاءاللہ جانے والے ہیں۔ کتنی حدیثیں، کتنی آیتیں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، آیتیں، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے حدیثوں میں۔ اسکن انت وزوجک الجنت، تم بھی تمہاری بیوی بھی جنت میں رہو۔ لہذا ایک کئی باتیں اس میں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ صاحب وہی جنت ہوگی، تھی جو کہ ہم جانے والے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نہیں، دنیا میں کسی جگہ رکھا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ صاحب اس سلسلے میں لوگوں کو بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ایک بات اور بھی ہے، تو ہم کو ان ساری باتوں کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا تھا وہ جنت وہی ہے جس کو کہ ہم جانے والے ہیں۔ اب اوپر کی جنت تھی، اوپر کی جنت تھی، ساتویں آسمان پر تھی، کہیں تھی، اس لیے کہ اللہ نے ابلیس سے کہا تم اتر جاؤ۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام سے بھی کہا تم جنت سے اتر جاؤ۔ اب اتر جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ اوپر سے نیچے اتریں گے نہ اتر جاؤ؟ لوگوں نے کہا نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جانے کو بھی کہتے ہیں اتر جاؤ۔ جیسے بنو اسرائیل نے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ آسمان سے ہی غذا آتے رہتی ہے، کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زمین کی چیزیں کھائیں، پیاز ہے، لہسن ہے، ککڑی ہے، کھیرا ہے، یہ سب کھانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یہاں سے چھوڑ کے مصر کو جاؤ، وہاں تم کو سب کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی۔ وہ بیان کرتے بھئی اترنے کا مطلب دو بھی ہو سکتا، یہاں سے وہاں چلے جاؤ، نہیں تو اوپر سے نیچے آ جاؤ۔ ایسے سب واہیات دلائل وہ لوگ پیش کر کے کہتے ہیں نہیں نہیں، آدم علیہ السلام دنیا ہی میں تھے، وہ جو جنت ملے گی وہ کام کے بدلے، عبادتوں کے بدلے ملے گی۔ آدم علیہ السلام کون سی عبادت کیے تھے کہ ان کو جنت ملتی؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ بغیر عمل کے بھی جس کو چاہے جنت دے سکتا ہے۔ لہٰذا بہت سارے مسائل ہیں، ان سارے مسائل سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صاحب یہ جنت اللہ تعالیٰ جو پیدا کر کے رکھا ہے وہ جنت ابھی ہے، اور اسی میں آدم علیہ السلام چند منٹ رکھے کہ چند گھنٹے رکھے، چند دن رکھے، زمین پر آ گئے۔ یہ بہت لمبی بحث ہے، تو خلاصہ کلام یہ رہا کہ صاحب جنت ابھی ہے کیا؟ ہاں ہے۔ دوسری بات آدم علیہ السلام کون سے جنت میں رکھے گئے؟ جو جنت ہم کو ملنے والی ہے ویسی جنت میں آدم علیہ السلام رکھے گئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سارے باتیں ہیں جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔